اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی یا لفظی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ رفو چکر ہونا، بھاگ جانا، چوکیدار کو دیکھتے ہی چور رفو چکر ہو گیا۔ پولیس کو آتے دیکھ کر ڈاکو رفو چکر ہو گئے۔ سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، اس چالاک نوسر باز نے ایسے سبز باغ دکھائے کہ میرا دوست اس کے ہاتھوں لٹ گیا۔ احمد نے یوسف کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ اس کی تمام دولت ہتھیا لی۔ سر آنکھوں پر بٹھانا، بہت عزت کرنا، ہم تو اپنے اساتذہ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ علی شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ شیر و شکر ہونا، گھل مل جانا، اب ان کی دشمنی ختم ہو گئی ہے اور وہ شیر و شکر ہو چکے ہیں۔ طوطی بولنا، شہرت ہونا، ساری دنیا میں علامہ اقبال کی شاعری کا طوطی بولتا ہے۔ ساری دنیا میں حمزہ کی کامیابی کا طوطی بولتا ہے۔ طوطا چشم ہونا، بے لحاظ ہونا، وہ طوطا چشم ہے، جو ہی اس کا مطلب نکلا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ عید کا چاند ہونا، بہت کم ملنا، بھائی صاحب آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں، ملتے ہی نہیں۔ شادی کے بعد بیٹا تو جیسے عید کا چاند ہو گیا ہے، ملتا ہی نہیں۔ کھری کھری سنانا، صاف صاف کہہ ڈالنا، زبان دراز تو وہ بہت ہے مگر جب میں اسے کھری کھری سناتا ہوں تو چپ ہو جاتا ہے۔ علی نے حسن کو کھری کھری سنائی تب جا کر وہ خاموش ہوا۔ گھی کے چراغ جلانا، خوشیاں منانا، بیٹا امتحان میں اول آیا تو ماں باپ نے گھی کے چراغ جلائے۔ اکلوتے بیٹے کی شادی پر ماں باپ نے گھی کے چراغ جلائے۔ لکیر کا فقیر ہونا، پرانے خیال کا ہونا، اتنا پڑھ لکھ کر بھی تم لکیر کے فقیر ہی ہو، نئے زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ لال پیلا ہونا، بہت غصے میں آنا، ذرا سی بات پر لال پیلے ہو رہے ہو، تحمل سے کام لو۔ بیٹے کے منہ سے گالی سن کر باپ لال پیلا ہو گیا۔ منہ میں پانی بھر آنا، جی للچانا، میز پر طرح طرح کے کھانے دیکھے تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کی خوشبو آتے ہی علی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ 9-2-11 ہونا، بھاگ جانا، چلتی ٹرین میں مسافر کی آنکھ لگ گئی تو کوئی آدمی اس کا سامان لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ بازار میں میرا پرس چھینتے ہی چور 9-2-11 ہو گیا۔ ہاتھ ملنا، افسوس کرنا، فیل ہونے پر اب ہاتھ ملنے سے کیا حاصل، تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے ہی خوب محنت کرتے۔ ہاتھ بٹانا، کام میں مدد دینا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے کاموں میں بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ نیک اور صالح اولاد ہر کام میں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنا، بہت کوشش کرنا، اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کہیں بھی کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہ مل سکی۔ ہاتھ پاؤں پھول جانا، بہت گھبرانا، شیر کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دشمن کو سامنے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بہت شکریہ۔